اس پر بہت سوال اٹھایا جائے گا, اس پر بہت بحث کی جائے گی کہ ایک ایسی زندگی گزاری جس میں کوئی دشمن ہی نہیں آیا, جس میں مخالفت ہی نہیں ہوئی, اس میں حسد ہی نہیں ہوا کسی کو, کسی میں کسی کا نہ کوئی انتقامی رویہ آیا, کچھ بھی نہیں ہوا. یہ زندگی تو بہت زیادہ کویسچنیبل ہوگی. تاریخ اور موجودہ حالات اس پر ہمیشہ سوال اٹھائیں گے. یہ کیسی زندگی, کیسا ویژن تھا آپ کی لائف کا, کیسا مقصد تھا آپ کی لائف کا جس میں سب نے ہی آپ کو انڈورس کر دیا. ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے, چاہتا تو ہر کوئی یہی ہے, ہوتا نہیں ہے ایسے ویسے. وہ زندگی ہی کیا جس کو اندر دشمن نصیب نہ ہو, وہ مقام ہی کیا جس کو دشمن نصیب نہ ہو, وہ منزلیں ہی کیا جسے عداوتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے, وہ تحریک ہی کیا جسے تنقید نصیب نہ ہو, وہ تغیر ہی کیا جسے کمظرف نصیب نہ ہو, بد اخلاق نصیب نہ ہو, اور اسے یہ کینہ پرور لوگ نصیب نہ ہو, اسے بغضی اور حاسد اور حاقد نصیب نہ ہو. وہ زندگی کیا جس میں آپ نے ہلکی سی ٹیریٹری کلیم نہیں کرنی اور باپ گرم ہو جائے گا آپ کے خلاف. اس چیز کا آپ پتھروں کو الٹا کرنے کا کام شروع کریں اور لوگ قبول کر لیں آپ کو, لوگ ایکسیپٹ کر لیں آپ کو, لوگ سروں کا تاج بنا لیں آپ کو. آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ سے ملاقات کرنا چاہیں اور لوگ آپ کو کہیں گے آ جاؤ بھائی. آپ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہیں گے اور دنیا آپ کو کہے گی ہاں جانے دو بھائی. تو آپ تب تک تو اچھے ہیں جب تک آپ اچھے ہیں, لیکن جب آپ بہت اچھے ہیں تب بہت مسئلے ہیں. جیسے ہی آپ اپنا ماڈل پیش کریں گے, جیسے ہی آپ اپنی سوچ پیش کریں گے, جیسے ہی آپ اپنا نظریہ پیش کریں گے, اور وہ نظریہ کیسا ہو سکتا ہے جو سب کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. تو مثبت خیالی اچھی چیز ہے. پازیٹیوٹی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم غلط کو غلط مت کہیں. تو ایک ایسی زندگی جس میں الا اللہ تو ہوا مگر لا نہیں ہوا, اس تحریک پہ سوال اٹھائے جائیں گے کہ سارے کے سارے ہی دوست ملے, بڑی بات ہے, پھر مقام نہیں ملا ہوگا. یہ تو چاپلوسیاں اور منافقتیں ہوتی ہیں جن کو سب دوستیاں مل جاتی ہیں. منافق کے سب دوست ہوتے ہیں اور سب منافق کے دوست ہوتے ہیں, منافق بھی سب کے دوست ہوتے ہیں. یہ گہرا نکتہ ہے. لیکن ایک تحریک وہ ہے جسے تائید ہی ملی, اور دوسری وہ تحریک ہے جو ابد سے لے کے عدم سے لے کے ابد تک صرف مخالفتیں ہی ہیں, وہاں پر دشمنیاں ہی رہی. ایک ہے مخالفتوں کا ہونا اور ایک ہے ان کا دشمنی اور عداوت کی شکل میں باہر نکلنا اور پھر حملوں کی حالت کے اندر وہ دائمی حالت میں رہنا. تو ایک ایسی زندگی جدھر ایک انسان کی زندگی میں وہ ختم ہی نہیں ہو رہا کبھی, اس پر بھی سوال اٹھایا جائے گا. وہ لیڈرشپ کے اوپر سوال اٹھائے گا جسے اذا جاء نصر اللہ والفتح نصیب نہیں, کیونکہ کبھی نہ کبھی تو فتح ہونی ہے نا. ایک ایسی تحریک, ایک ایسی زندگی, ایک ایسا ویژن جس کو ہر وقت ہی دشمن ملے اور وہ دشمن دائم و قائم بھی ہیں اور مزید اور آتے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بھی بہت سوال اٹھایا جائے گا. میری ناقص اور کم علم تجربے کی رائے یہی ہے, اصل تحریک اماموں کی وہ رہی ہے اور قیادتوں کی وہ رہی ہے جس کی شروعات میں بہت مخالفت تھی اور اس کے اختتام میں بہت زیادہ تائید اور بہت زیادہ دوستیاں تھیں, کیونکہ اس میں ایک بہت باب ہے لمبا علم کا, تجربوں کا, مشاہدات کا, کہ کیسے وہ مخالفتوں کو اپنی رفاقتوں میں, اپنی موافقتوں میں بدل دیتا ہے. یہ ہے میرا جواب اس پر. زبردست ماشاء اللہ. لیکن شیخ اگر میں اس کو مزید اس کے اندر جو ہے وہ کچھ سوالات اگر پوچھنا چاہوں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے تاکہ سب کے لیے بھی کلیئر ہو. شیخ یہ مخالفتوں کے سامنے کھڑا ہونا, اس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, اگر مخالفتیں ہو رہی ہیں, اگر سامنے والا نہیں مان رہا, اگر تائیدیں نہیں مل رہی, ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک ریبلیس ایٹیٹیوڈ کریٹ کرے گا لوگوں کے اندر, باغی بنائے گا لوگوں کو, اور ہو سکتا ہے وہ صحیح چیز کے خلاف بغاوت کریں, ہو سکتا ہے وہ غلط چیز کے خلاف بغاوت کریں, تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں آ جائے گا, کیونکہ وہ تائید کو جب وہ تائید کو اچھا نہیں سمجھ رہا, پازیٹیو نہیں سمجھ رہا, اور مخالفت کو نیگیٹو نہیں سمجھ رہا, اور کہہ رہا ہے دونوں اپنی جگہ قائم ہیں, تائید ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور مخالفت ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو, تو پھر وہ مخالفت سے گھبرائے گا نہیں, اپنے اوپر پونڈر نہیں کرے گا. سامنے والا مخالفت کر رہا ہے, باپ مخالفت کر رہا ہے, ماں مخالفت کر رہی ہے, بیوی کر رہی ہے, بچے کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں. تو اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا مخالفت کر کے تم نے کھڑا رہنا ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے, کچھ نہیں ہوگا, اور وہ تقریریں سن لے, اور وہ آپ کی تقریروں کے اندر جو بھی جس کو مخالفتیں مل رہی ہوتی ہیں زندگی کے اندر, وہ مسئلہ سے ایک 5 منٹ کی تقریر سن لیتا ہے تو انشاءاللہ ایک مہینہ کھینچ دیتا ہے اس پہ.
تو اب وہ اگر غلط چیز کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس کو معاشرہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یار لوگ امر بن معروف کر رہے ہیں اس کے ساتھ، غلط کر رہے ہو تو مخالف ہے، لیکن وہ تو ڈیڑھ بن جائے گا وہاں پہ، تو اس کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے؟ اس سے پہلے تو یہ کلاس بہتر ہے جو ہر جگہ پر اپنا الو سیدھا کرتی ہے. ان منافقین سے تو بہتر ہے یہ نا، جنہوں نے ہر حال میں اپنی مخالفت کا نہ مظہر دکھانا ہوتا ہے نہ اظہار کرنا ہوتا ہے، اور وہ باطن کے اندر ہی کہیں رہتی ہے، اور کبھی کبھی انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے مخالف ہے. قرآن میں ایک آیت ہے نا بڑی زبردست، منافقین کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آوازیں تھوڑی سی بلند ہوتی ہیں نا تو ان کو ہمیشہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے. کلو صیحۃ علی، ان کو یہ ہر بجلی ان پہ گر رہی ہے، ہر بجلی انہی پر گر رہی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ انہی کے خلاف. انہوں نے تو یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ چلو چاہے غلط بھی تھا، غلط پر بھی تو ایک مضبوط رویے کے ساتھ آیا. اس لیے ابو جہل جو تھا وہ عبداللہ بن ابی سے ایک پاورفل دشمن تھا، اچھا دشمن تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم کس چیز سے لڑیں. یہ تو اپنی مخالفتیں نہ دکھاتے نہ نکالتے ہیں. باقی سوال پر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں آپ مزاج کا قتل نہ کریں، صحیح، آپ مزاج کا قتل نہ کریں، آپ علم کی درستگی کر دیں. صحیح، ڈٹ کے کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صفت بہادروں کی اور اماموں کی رہی ہے. پوری کائنات کربلا میں، پوری کائنات اس کربلا میں جو کائنات موجود تھی وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے اور دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حق کے لیے، کیونکہ وہ صفت عالیہ تھی. میں اس موقع کے اندر کوئی دوسری بحث نہیں کھولوں گا. آپ ایک حق، آپ ڈٹنے والی صفت کو نہیں ختم کریں اگلے کے اندر. صحیح، علم کو درست کریں، علم کی درستگی کر لیں گے ہم. اس لیے میں یہاں پہ کہوں گا کہ اخلاق بغیر علم کے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. جذبات بھی بغیر، جذبات بغیر علم کے، اور اخلاق کے اوصاف جو ہیں چاہے وہ مذموم ہیں یا محمود ہیں، وہ دونوں بغیر تزکیہ اور علم کے فساد ہی ہوگا. ہم نے ہمیشہ کا علم بغیر، اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہی ہوگا، اور اوصاف بغیر علم کے فساد ہوگا. اس لیے بندے کے اوصاف اور اس کی صفات اور ایٹریبیوٹس بغیر علم کے فساد ہے، اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہے. تو ڈٹنے کی صفت، شجاعت اور بہادری کی صفت، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی کی صفت، اپنے من کے رستوں پہ چلنے کی صفت، تنہا چلنے کی صفات، ریور سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی صفات، اور پھر ریور کے ساتھ چلنے کی صفات. لیکن ایک وقتی تنہائی، ایک وقتی علیحدگی، ایک وقتی معاشرے سے آئسولیٹ ہونا، غار ہرا میں چلے جانا 36 سال کی مبارک عمر، دنیا کسی اور ڈگر پہ ہے، زمین اور آسمان کا امام جو ہے وہ ایک غار میں بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے، اور تنہائیوں کے اندر انتظار کر رہا ہے، فیصلوں کا انتظار کر رہا ہے، ہدایات کا انتظار کر رہا ہے، روایات کا انتظار کر رہا ہے، تغیرات کا، ایک انقلاب کا انتظار کر رہا ہے. اس صفت کو تو آپ نہیں ختم کر سکتے. یہی تو کسی ویژن اور کاز کے لیے شہادتیں اور جان دینے کا جذبہ جو ہے یہ تو نہیں ختم کر سکتے. تو اگر وہ غلط ہے تو صفت کے آگے، اس کی طاقت اور پاور کے آگے علم کو ٹھیک کریں آپ اس کا، کہ یہ غلط علم کے لیے تم کھڑے ہو گئے ہو، یہ غلط تجربے سے تم کھڑے ہو.